بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں راشد علی 92 چینل۔ مصر کے اندر جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حضرت یوسف علیہ السلام اس فعل بد سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد زلیخا نے عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا اور انہیں کو قصوروار ٹھہرایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جب ایک بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی، اس کے بعد عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بری کر دیا اور پاک دامن قرار دیا، جبکہ زلیخا پر عزیز مصر نے الزام لگایا اور اس سے کہا کہ تو توبہ کر اور حضرت یوسف سے معافی مانگ۔ اس کے بعد عزیز مصر نے اور زلیخا نے اس معاملے کو چھپانے کی بڑی کوشش کی کہ یہ معاملہ عوام کے اندر ظاہر نہ ہو، عوام کو یہ بات معلوم نہ ہو، لیکن یہ بات چھپ نہ سکی اور آہستہ آہستہ مصر کے لوگوں میں یہ بات پھیلتی چلی گئی کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے اور فعل بد کرنے کا تصور کیا ہے۔ پھر جب زلیخا نے سنا کہ مصر کے اعلیٰ طبقے کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر اسے ملامت کر رہی ہیں، تو اس نے چاہا کہ وہ اپنی محبت سے مجبور ہونے کا سبب ان کو اچھی طرح عملاً سمجھا دے۔ چنانچہ اس کام کے لیے اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں اعلیٰ طبقے کے 40 عورتوں کو مدعو کر لیا۔ ان میں وہ سب عورتیں بھی تھیں جنہوں نے زلیخا پر ملامت کی تھی۔ زلیخا نے ان عورتوں کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ مہمان بنایا اور ان کے لیے انتہائی پرتکلف نشستیں تیار کر دیں، جن پر وہ بہت عزت اور آرام سے تکیے لگا کر بیٹھ گئے۔ دسترخوان بچھائے گئے اور طرح طرح کے کھانے اور میوے ان پر چن دیے گئے۔ پھر زلیخا نے ان میں سے سب کو ایک ایک چھری دی تاکہ وہ اس سے کھانے کے لیے گوشت کاٹیں اور میوے تراش لیں۔ اس کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہننے کے لیے دیا اور کہا، ان عورتوں کے سامنے نکل آئیے۔ پہلے تو آپ نے اس سے انکار کیا، لیکن جب اصرار اور تاکید زیادہ ہوئی تو زلیخا کی مخالفت کے اندیشے سے آپ کو آنا ہی پڑا۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو ان کی تعریف اور توصیف کرنے لگ گئیں، کیونکہ انہوں نے اس عالم افروز جمال کے ساتھ خاندان نبوت کے انوار، عاجزی اور انکساری کے آثار، شاہانہ ہیبت و اقتدار، لذائذ دنیا سے بے رغبتی اور حسین و جمیل عورتوں سے بے نیازی کی شان دیکھی تو تعجب میں ڈوب گئی اور آپ کی عظمت اور ہیبت دلوں میں بھر گئی، اور حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کیا کہ وہ عورتیں خود کو بھلا بیٹھی اور یوسف کے حسن و جمال میں محو ہو کر پھل کاٹتے ہوئے بے خودی میں اپنے ہاتھوں پر چھری چلا دی اور بے ساختہ پکار اٹھیں کہ سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں بلکہ عزت والا فرشتہ ہے کہ ایسا حسن و جمال انسانوں میں دیکھا ہی نہیں گیا۔ اور اس کے ساتھ نفس کی یہ طہارت کہ مصر کے اعلیٰ خاندانوں کی حسین و جمیل عورتیں طرح طرح کے نفیس لباسوں اور زیوروں سے آراستہ و پیراستہ سامنے موجود ہیں، اور آپ کی شان بے نیازی ایسی ہے کہ کسی کی طرف نظر نہیں فرماتے اور قطعاً التفات نہیں فرماتے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جب زلیخا نے ان کے کٹے ہوئے ہاتھ دیکھے تو زلیخا نے کہا کہ اے مصر کے معزز ترین لوگوں کی خواتین، تم نے دیکھ لیا جس بات پر تم مجھے طعنہ دیتی تھی، آج تمہیں معلوم ہو گیا کہ میری شدت محبت کس وجہ سے تھی اور میں نے یوسف کو اپنی طرف مائل کیوں کیا، میں کیسے مجبور ہوئی۔ میں نے یوسف کو اپنی طرف مائل کیا، اپنی طرف لبھانا چاہا، لیکن یوسف اس سے محفوظ رہے۔ ان مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو کہا کہ اے یوسف، تم زلیخا کی بات مان لو، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا۔ تو فوراً زلیخا نے کہا کہ ان کو میری بات ماننی پڑے گی، اگر یہ میری بات نہیں مانیں گے، میری بات سے انکار کریں گے تو میں ان کو قید میں ڈال دوں گی، جہاں پر یہ چوروں، قاتلوں اور نافرمانوں کے ساتھ قید کے اندر اور جیل کے اندر رہیں گے۔ پھر انہیں پتہ چلے گا کہ عیش اور آرام کی زندگی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام فوراً اس کمرے سے باہر نکل گئے۔ پھر
حضرت یوسف علیہ السلام پر ملامت کرنے کے بہانے سے یہاں کی ایک ایک عورت اٹھتی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتی اور اپنی خواہشات کا اظہار کرتی۔ ہر عورت اپنی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کرتی اور یہاں کمرے سے یہ کہہ کر جاتی کہ ہم حضرت یوسف پر ملامت کرتی ہیں، لیکن باہر جا کر اپنی خواہش کا اظہار کرتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان عورتوں کی یہ کیفیت دیکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، ان عورتوں کی بری باتوں اور بری نیتوں سے مجھے یہ بات پسند ہے کہ مجھے قید میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور عورتوں کا مکر و فریب ان سے پھیر دیا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت یوسف سے امید پوری ہونے کی کوئی شکل نہ دیکھ کر مصری عورتوں نے زلیخا سے کہا کہ اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2-3 روز یوسف کو قید خانے میں رکھا جائے تاکہ وہاں کی محنت اور مشقت دیکھ کر انہیں نعمت اور راحت کی قدر ہو اور تیری درخواست قبول کر لیں۔ چنانچہ زلیخا نے ان عورتوں کی رائے مان کر، ان کی بات مان کر عزیز مصر سے کہا کہ اے عزیز مصر، اے کتفیر مصری، اے میرے شوہر، اس عبرانی غلام کی وجہ سے میں تنگ آ گئی ہوں، اس سے میں نفرت کرنے لگی ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ مجھ پر ملامت کرتے ہیں۔ اب آپ یہ کریں کہ اس یوسف کو قید میں ڈال دیں تاکہ لوگوں کے اندر میری برات ظاہر ہو جائے اور لوگ قصوروار یوسف کو ٹھہرائیں۔ عزیز مصر کو یہ بات پسند آ گئی، اس کو یہ ترکیب سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قید کے اندر بھیج دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے تو ان کے ساتھ 2 نوجوان بھی قید میں ڈالے گئے۔ ان میں سے ایک تو مصر کے شاہ اعظم ولید بن نزدان املیکی کے باورچی خانے کا انچارج تھا اور دوسرا اس کا ساقی یعنی شراب پلانے والا۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا اور اس جرم میں دونوں قید کیے گئے۔ قید خانے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم کا اظہار شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں۔ ایک دن بادشاہ کے ساقی نے کہا، یعنی وہ بندہ جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اے یوسف، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں ایک باغ کے اندر موجود ہوں اور وہاں ایک انگور کی بیل میں 3 خوشے لگے ہوئے ہیں، بادشاہ کا کاسا میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے ان انگوروں کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو پلایا تو اس نے پی لیا۔ کچن کا انچارج بولا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے کچن میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں، آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات نماز میں گزارتے ہیں۔ جب ان دونوں لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتانے سے پہلے سب سے پہلے انہیں ایمان اور توحید کی دعوت دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اور پھر ان کو اپنا معبود بنا لیتے ہو، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، تم ان کی عبادت نہ کرو بلکہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمام چیزوں پر غالب ہے اور جو تمام چیزوں کا خالق ہے اور تمام بندوں کا جو معبود ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ایمان کی دعوت دی اور تبلیغ کی دعوت دی، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے ساقی، تو نے اپنے خواب کے اندر دیکھا کہ تو انگوروں کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو پلا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے منصب پر بحال کیا جائے گا، جو کام تو پہلے کرتا تھا اب دوبارہ تجھے وہی منصب مل جائے گا اور اسی کام پر تو بحال کیا جائے گا۔ اور جو تو نے 3 خوشے دیکھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن کے بعد تو دوبارہ اسی منصب پر فائز ہو جائے گا۔ اور دوسرے کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے دیکھا کہ تیرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے سولی دی جائے گی اور تیرے سر کو پرندے کھائیں گے۔ جب انہوں نے یہ تعبیر سنی تو دونوں نے کہا کہ ہم نے تو جھوٹ بولا تھا، ہم نے تو مذاق کی تھی، ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ میں نے تعبیر بتا دی، جو کچھ میں نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ ان میں سے ایک کا منصب بحال کر دیا گیا اور دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم سے ساقی کے بارے میں جان لیا تھا کہ وہ بچ جائے گا، چنانچہ اس سے فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور میرا حال بیان کرنا کہ قید خانے میں ایک مظلوم بے گناہ قید ہے اور اس کی قید کو ایک زمانہ گزر چکا ہے، لیکن باہر جا کر وہ شخص بھول گیا۔
جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی برس مزید جیل میں رہنا پڑا۔ مفسرین کا قول ہے کہ اس خواب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر 5 برس رہ چکے تھے، جبکہ اس واقعے کے بعد مزید 7 برس قید میں رہے۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد جب حضرت یوسف کو قید سے نکالنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اس کی صورت یہ بنی کہ مصر کے شاہ اعظم ریان بن ولید املیکی نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ جس سے اس کو بہت پریشانی ہوئی، اور اس نے ملک کے جادوگروں، کاہنوں اور تعبیر دینے والوں کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ جھوٹا خواب ہے اور ہمیں اس کی تعبیر معلوم نہیں ہے۔ شاہی ساقی کہ جس نے قید سے نجات پائی تھی اور 7 سال کے بعد اب اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام یاد آیا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ چنانچہ ساقی نے کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، بس تم مجھے قید خانے میں بھیج دو، کیونکہ وہاں خوابوں کی تعبیر جاننے والا ایک شخص ہے۔ ساقی کی پیشکش سن کر بادشاہ نے اسے بھیج دیا اور اس نے قید خانے میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی۔ اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، وہ 7 دبلی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بتا دی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ تم لوگوں پر قحط آئے گا اور تم لوگ اس سے پہلے اس کے لیے غلہ اور اناج جمع کر لو۔ ساقی جب حضرت یوسف سے یہ تعبیر سن کر واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر تعبیر بیان کی، بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی اور اسے یقین ہوا کہ جیسا حضرت یوسف نے فرمایا ہے ضرور ویسا ہی ہوگا۔ بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ اس خواب کی تعبیر خود حضرت یوسف کی زبان مبارک سے سنے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ حضرت یوسف کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں دیکھوں، کیونکہ انہوں نے خواب کی بہت اچھی تعبیر بیان کی ہے۔ جب قاصد حضرت یوسف کے پاس آیا اور بادشاہ کا پیام عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے درخواست کرو کہ پہلے ان عورتوں کے معاملے میں تفتیش کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب مکر کو جانتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تاکہ بادشاہ کے سامنے آپ کی براءت اور بے گناہی ظاہر ہو جائے اور اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لمبی قید بلا وجہ ہوئی، تاکہ آئندہ حاسدوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے۔ جب یہ قاصد حضرت یوسف کا پیغام لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا تو بادشاہ نے پیغام سن کر ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کو جمع کیا اور عزیز مصر کی بیوی کو بھی بلایا۔ پھر ان سے بادشاہ نے کہا کہ اے عورتوں، تمہارا کیا حال ہے کہ تم نے یوسف کا دل لبھانا چاہا؟ اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی جو زلیخا تھی، اس نے اپنی غلطی کا اور خطا کا اعتراف کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ہی یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی اور یوسف اس سے محفوظ رہے۔ جب بادشاہ کو حضرت یوسف کے علم اور دیانت کا حال معلوم ہوا تو اسے آپ علیہ السلام کے حسن صبر، حسن ادب، قید خانے والوں کے ساتھ احسان، مشقتوں اور تکلیفوں پر ثابت قدمی کا پتہ چلا تو اس کے دل میں آپ علیہ السلام کا بہت عظمت پیدا ہو گئی اور اس نے کہا کہ حضرت یوسف کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ چنانچہ بادشاہ نے معززین کی ایک جماعت بہترین سواریاں، شاہانہ ساز و سامان اور نفیس لباس دے کر قید خانے میں بھیجی تاکہ وہ یوسف کو انتہائی تعظیم اور تکریم کے ساتھ ایوان شاہی میں لائے۔ ان لوگوں نے جب حضرت یوسف کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ علیہ السلام نے پیشکش قبول فرما لی اور قید خانے سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے دعا فرمائی۔ جب قید خانے سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر لکھا کہ یہ بلا کا گھر، زندوں کی قبر، دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امتحان کی جگہ ہے۔ پھر غسل فرمایا اور شاہی پوشاک پہن کر ایوان شاہی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قلعے کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا میرا رب ہی مجھے کافی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام محل کے اندر پہنچے، بادشاہ نے حضرت یوسف سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام اس کے خواب کی تعبیر اپنی زبان سے سنائیں۔ حضرت یوسف نے اس خواب کی پوری تفصیل بھی سنا دی۔ اس طرح اس نے خواب دیکھا تھا، حالانکہ حضرت یوسف سے یہ خواب اس سے پہلے اس تفصیل سے بیان نہ کیا گیا تھا۔ اس پر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام نے تو میرا خواب جیسے میں نے دیکھا تھا ویسے ہی بیان فرما دیا ہے۔ خواب کا عجیب ہونا تو اپنی جگہ، لیکن آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ اب اس خواب کی تعبیر بھی ارشاد فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے بھی
وہی تعبیر بیان کر دی جو پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تعبیر بیان کر چکے تھے۔ آج کی کہانی کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر کے بادشاہ کیسے بنے اور جو مصر کے اندر قحط آیا اس کو کیسے سنبھالا گیا، بادشاہ نے حضرت یوسف کو کیا منصب عطا کیا، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر میں کیسی ترقی کی، اس بات کو اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ہماری اگلی ویڈیو بھی آپ لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔